غیرت سلطان مدینہ. رحمت للعالمین کی رحمت پر صرف غور کر کے ان کی غیرت کو بھولنے والوں، جگر جیسا بندہ بتا رہا ہے کہ نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت غیرت سلطان ہے. کتنی نازک ہے سن لیں غیرت. سونے کے کنگن پہنے کس نے؟ حسنین پاک کی امی نے، علی مرتضیٰ کی زوجہ نے، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کے لئے کہا بدعتو منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ کیا کیا؟ سونے کنگن پہنا. پوچھ لو کسی بھی مفتی سے، شافعی مسلک کا ہو، حنبلی مسلک کا ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، عورت کے لیے سونا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. کتنا حلال ہے؟ جتنا چاہے پہنے. عورت کے لیے کوئی قید ہے سونا پہننے کی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا جس کے قریب سے توجہ کرنا، اہل علم کی توجہ، اہل عشق کی توجہ، فاطمۃ الزہرا اس خاتون کا نام ہے جس کے قریب سے کبھی خطا گزر کر بھی نہیں جا سکتی. خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی. ہمارے عقیدے میں اسے فاطمہ کہتے، جس کے لیے آئے تطہیر اترے، وہ سیدہ ہوتا ہے. بلکہ ایک بات اور کہہ دوں، جو سیدہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے خدا ان کو بھی خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ شان ہے اس بارگاہ عرش مقام کی. مگر سنو، گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی. کیا کیا تھا؟ سونے کے کنگن پہن. سونا حلال ہے؟ حلال ہے. خاتون تھی، عورت ہے، حلال ہے. لیکن نبی کی شہزادی ہے، حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، مکروہ نہیں تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ کے شایان شان نہیں تھا. کیوں؟ حضور اپنی شہزادی کو سونا پہنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے. اب آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ، اگر وہ سونا پہنتی تو آج کے دور میں پونا کی کوئی غریب کی بیٹی کہتی بابا جب رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو تم مجھے کیوں نہیں دلاتے ہو؟ تو اس کو اپنی غربت سے تکلیف ہوتی. حضور نے فرمایا میری شہزادی تجھے سونا نہیں پہننا، اگرچہ حلال ہے مگر تیرے شایان شان نہیں، کیونکہ تو اور کی بیٹی نہیں، تو نبی کی بیٹی ہے. تو بغیر سونے کی ہوگی تو میرا غریب امتی کہے گا جب نبی کی شہزادی نے سونا نہیں پہنا تو بھی صبر کر لے، ہماری غربت پر نبی کی شہزادی نے سنتوں کے پردے ڈال دیے. حکمت یہ تھی. لیکن سنو، غور سے سنو، غیرت رسول نازک ہے بہت. غیرت سیدہ مخدومہ نے سونے کے کنگن پہنے. کس نے پہنے؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے، توجہ کرنا، بہت نازک بات آ گئی. حضور نے کہاں سے سنیو، کہاں سے؟ جس کو کہا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. اندر نہیں آئے، واپس ہو گئے. سیدہ تڑپ گئی. بلال کہاں ہو؟ حاضر ہو شہزادی. میرے بابا ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر منہ پھیر کر چلے گئے. حضور ناراض نہیں ہوئے. وہ سیدہ ہی تھی جس سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. تعلیم امت کے لیے نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ. سونے کے کنگن دیکھ کے تعلیم امت کے لیے منہ پھیرا، واپس ہو گئے. سیدہ نے بابا کی چاہت میں بلال کو آواز دی. بلال آئے. ان کنگن کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. یہ کنگن لے جاؤ، اسے بیچ دو اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ کنگن لے گئے، بیچ دیا. اطلاع کی، آئے. بابا لپٹ گئی. کیوں منہ پھیرا؟ بیٹی تیری شان نہیں کہ تو سونا پہنے. اب دو باتیں. اماں عائشہ دیوار پہ پردہ لٹکا دیں، پوچھو کیا حرام ہے؟
ایسا جیسے شراب کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے غیبت کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے جھوٹ نہیں نا، ایسے حرام تو نہیں۔ محبوبہ محبوب رب العالمین دیوار پہ پردہ لٹکا دیں تو منہ پھیر لیتے۔ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری ملکہ جنت اگر سونے کے کنگن پہن لے منہ پھیر لیتے، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ آخری بات اینڈ پر سب کو جانا کہاں؟ محشر میں بگڑی بنانے جانا کہاں؟ کہاں جانا؟ حضور کے پاس۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اور شفاعت کس کی کریں گے؟ صرف اپنوں کی۔ شفاعت کس کی کریں گے؟ جنت میں کس کو لے جائیں گے؟ صرف اپنوں کو۔ اب گئے حضور، کہیں بگڑی نہ بنی، نہ آدم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ شیس کے پاس، نہ داؤد کے، نہ ایوب کے پاس، نہ ذوالکفل کے پاس، نہ عزیر کے پاس، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آقا شفاعت کر دے تاکہ اس محشر سے چھٹکارا پا کے جنت میں چلا جاؤں۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ گئے شفاعت کریں، اور داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا۔ اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر۔ چوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غیرت کی وجہ سے، اور کہہ دیا بدبخت، میرا کہلا کر میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں۔ تم اچھا عمل کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے، تم برے عمل کرتے ہو میرا دل دکھتا ہے۔ اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ہے کوئی؟ سب منہ پھیر لیں، ان کا آستانہ۔ میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ جب سب ہاتھ اٹھا لیں، ایک ان کا در ہے، لیکن وہ تو اتنی نازک غیرت رکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے۔ اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں منہ پھیر، کہاں جاؤ؟ کس کو مناؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں دعائی دو گے؟ کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ قبر انور میں داڑیاں منڈا کر حضور کا دل دکھاتے ہو، گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہو۔ ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور 24 گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے نادان، اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا، شراب پی کے، نشہ کر کے، زنا کر کے، حرام کاروبار کر کے، جھوٹ بول کے، اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، منہ پھیر لیا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیم امت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا ہے مسلمانوں، لرز جاؤ۔ تعلیم امت کی خاطر یہ بتا رہے کہ جب میں سونے کے کنگن کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی منہ پھیرتا ہوں تعلیم امت کے لیے، ناراض ہو کے نہیں،
تعلیمی ہوں. جب میں عائشہ کے حجرے سے منہ پھیر سکتا تو تم کون ہو؟ تم کون؟ غور کرنا، گھر جا کے سوچنا. اور عشق رسول کا دعویٰ ہے نا میرے بھائی. بس اتنا کہتا ہوں، اللہ ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے. ہم ان کے عشق میں اپنے گناہ آلود زندگی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں؟ تو اور ایک بات بتاؤں، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سب کو منانا مشکل ہے، اللہ رسول کو منانا بہت آسان ہے. آنکھیں بند کرو، رو لو، اور جان سے زیادہ قریب رسول سے کہو، آقا بہت بھول ہوئی مجھ سے، مجھے احساس نہ تھا کہ آپ کی غیرت اتنی نازک ہے. میں تو رحمت پہ توجہ کر کے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن غیرت اتنی نازک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن کسی قادری فقیر کی توجہ دلانے پہ سوچ رہا ہوں، حضور معاف کر دیں. ارے جب وہ چچا کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، تم تو ان کے ہو، ان کے ہو نا، انہی کے ہو. ہم ان کے ہیں اور انہی کے. اور کون ہے ہمارے پاس؟ واللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تو نے نبی دیا، کیسا؟ اللہ خود کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ مومنوں پہ کمال مہربان ہے. تو ان کو منا لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اگر کل تک نماز چھوڑتے تھے، اسی وقت توبہ کر کے کہو، آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چھٹے گی. سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ ہو، نہیں چھٹے گی. حضور یہ داڑھی منڈا کر مشرک یہود و نصارہ کی طرح چہرہ بناتا تھا، آج کے بعد وستورہ نہیں لگے گا. آقا مجھ سے نہیں، اپنے آقا سے کہو. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو تم سب میں زیادہ برا ہوں، مجھے تو اپنی پڑی. بلکہ میں تو جب سوچتا ہوں حیران رہتا ہوں. مولانا لوگ کہہ رہے تھے سید زادہ سید زادہ، یہی سوچ کر تو پریشان رہتا ہوں کہ سید زادہ. آخری بات ایک عرض کروں، سن لو. بہت مچلتے ہو نا، مچلو بھی، لیکن تھوڑا غور بھی. حضرت امام جعفر صادق کیسا سید زادہ ہیں؟ امام اعظم جیسے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کریں، ایسا سید زادہ. اتنا پختہ نسب کہ سنیوں کے بچے بچے کو ان کا نسب یاد. جعفر صادق اولاد ہیں محمد باقر، محمد باقر اولاد ہیں امام زین العابدین، وہ اولاد ہیں امام حسین، وہ اولاد ہیں مولا علی، وہ شوہر سیدہ کے، اور وہ اولاد ہیں رسول اللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے، لوگ ان سے مصافحہ کر، دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا میں، یہ ناچنا کودنا چھوڑو، بے فکری چھوڑو. دیکھو جن کے باپ کی جنت ہے ان کا حال، جن کے باپ کی جنت ہے ان کا، جب مصافحہ کرتے ہاتھ پکڑ لیتے. کون؟ امام جعفر صاحب. ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھ سے وعدہ کر میرے بھائی، پبلک سے کہتے، عوام سے، مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے. کون؟ کون؟ امام جعفر صادق. ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا، ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا. پوری رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق، غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم ہے. یہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے. ان کے پاس سے غوثیت آگے بڑھی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے. ایسے غوث ہیں. لیکن ہاتھ عوام کا، پبلک کا ہاتھ پکڑ کے، عام مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے، اگر تیری بخشش ہو گئی تو میرے لیے سفارش کرنا اللہ کے ہاں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں، آپ تو حضرت سید ہیں نا، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، شافع یوم النشور ہے آپ کے نانا، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ تو امام جعفر صادق کہتے یہی تو رونا ہے نا کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے اس پہ ڈرتے ہیں. 700 رکعت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے ہیں اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. جب وہ منہ دکھانے کی بات کرتے ہیں، میں کس خیر کی ہوں؟ میں تو آپ سے زیادہ خیر گزرا ہوں. بلکہ آئیے چلیے امام جعفر صادق کی سنت پر ہی عمل کر کے بات ختم کر دوں. امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا. تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محفل ختم کر. پونا والو، تم میں نیک بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں، نیچے بھی اوپر بھی. کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو مجھ سے
کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ اٹھائیے نا ہاتھ، بتائیے آپ وعدہ کرتے ہو؟ ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو مت بھولنا، اس کی سفارش کر دینا کہ اللہ یہ کیسا بھی تھا تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تھا، بخش دے اس کو، کیونکہ نانا کے پاس تو منہ دکھانے کی اوقات ہی نہیں ہے. بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں. کل سے زندگی بدل لو اور اتنا سوچو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.